الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اور ندیاں بن کر تو پہاڑوں میں سبھی گھومتے ہیں، ریگزاروں میں بھی پھرتا رہا دریا تیرا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اور ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین کو آ، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین کو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ معزز ناظرین، زاویہ درود کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان امجد عزیز الازہری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں بلکہ لاتعداد درود و سلام ہوں آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، آپ کی آل پر، اولاد پر، کہ جن کے ہونے سے ہمارا ہونا ہے، کہ جس کے وجود سے اس کائنات کا وجود ممکن ہوا، اور جس کے وجود کی اور جس کی روحانیت کی شعائیں، ندیدہ شعائیں اس پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جب امت مسلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے، اسی طرح اس کی ترقی کی صورتیں بھی ممکن ہوتی ہیں، اور جب جہاں جس گوشے پر بھی اور جس طور پہ بھی امت کا تعلق اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمزور تر ہوتا ہے، ترقی کی راہیں معدوم ہو جاتی ہیں اور محدود ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اسپین میں جس وقت مسلمانوں کی تنزلی کا آغاز ہوا، مسلمان اپنے آخری دور میں جب وہاں سے رخت سفر باندھ رہے تھے تو غرناطہ کی گلیوں میں ایک عیسائی دیوانہ چوراہے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور وہاں پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ صبح کے وقت لوگ اپنے کاموں کو نکلتے دیکھتے کہ ایک دیوانہ پاگل ایسی چیزیں، ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو کہ ہیں تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کے اگینسٹ، لیکن یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ پہلے شہر کی صفائی کرنے والوں کا گروہ نکلتا، شہر کی صفائی کے لیے جاتا، اسے درخور اتنا بھی نہ سمجھتا، چلا جاتا،
کچھ نہ کہتا اس کو۔ اس کے بعد سپاہی آتے، وہ گزرتے، کچھ نہ کہتے، وہ اپنی چال میں مست اپنا کام کیے جا رہا ہوتا۔ بعد میں بادشاہ کی سواری بھی وہاں سے گزری، اس نے بھی کوئی بات نہ کی۔ تو پھر اس دیوانے نے، جو کہ حقیقت میں جانچ رہا تھا، پرکھ رہا تھا امت مسلمہ کا محبت اور عشق کا تعلق نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس نے بتا دیا بتانے والوں کو کہ اب روح محمد اس امت کے، خاص طور پر غرناطہ کے رہنے والوں کے دلوں سے نکل چکی ہے، آؤ حملہ کرو۔ حملہ ہوا، مسلمان وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور وہاں پر ہماری داستان صرف داستان بن کے رہ گئی۔ ناظرین، اسی وجہ سے اقبال نے یہ بات کی تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ زاویہ درود، اس میں ہم اللہ کے نبی علیہ رحمت، اس کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ درود و سلام بھیجنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو آپ کی کال کے ہم منتظر ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی بار ہمیں درود شریف کے تحفے مل چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی زبیر احمد بول رہا ہوں اٹلی سے۔ جی زبیر بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل اچھے مزاج ہیں۔ اچھا تے جناب اسی ہر جمعے جڑا نا اسی حاضری دینے ہاں، جتنا کہ پڑھ سکنے ہیں ہر جمعے۔ جدن دا شروع ہوا تقریباً ایک جمعہ میں جڑا نا وہ خالی نہیں کیتا سی۔ جی ماشاءاللہ۔ تے اس بار بھی ساڈا جی 50,000 جڑا نا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تے ساڈے واسطے جناب نا پوری فیملی واسطے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر سے رکھے آپ کو، اور آپ کو جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کی جو ہے، تو کتنا آپ درود شریف جو ہے وہ ابھی پیش کریں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جی۔ جی کیسے مزاج ہیں؟ میں درود شریف دینا چاہنی ہوں۔ جی آپ کا اسم گرامی؟ جی میں پہلے سے فون کر رہی ہوں، نام نہیں بتانا چاہنی۔ اچھا اچھا اچھا۔ تے میں 10,000 درود شریف دینا چاہنی ہوں، تے تسی قبول کر لو۔ کتنا درود شریف؟ 10,000۔ 10,000 ماشاءاللہ۔ جی اچھا۔ تے میرے بچے واسطے تے میرے والد مرحوم جڑے فوت ہوئے گئے انہاں واسطے دعا کرنی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر میرے سے میاں رکھے، واسطے اللہ تعالیٰ نے صحت دے۔ آپ کو اور آپ کے بچوں کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم جیسا کہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہمارے پاس 50,36,733 بار مکمل درود شریف اور قرآن مجید کا ملا کر، اور اس کے ساتھ بعض لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی، یہ مکمل اتنی تعداد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ بات ہو رہی تھی کہ جو عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہی پہچان ہے ہماری، اور اسی کے ذریعے امت مسلمہ کو پرکھا جاتا ہے زندگی کے ہر موڑ میں۔ تو جب اسپین کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک دیوانے نے، جو کہ حقیقت میں ایک سازشی عناصر میں سے تھا، اس نے مسلمانوں کو پرکھا، اور اس کے بعد وہاں سے ہماری سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طور پر باقی حالات بھی موجود ہیں، مسلمانوں کو مختلف طور پر پرکھا جاتا رہے گا، اور ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں؟ وعلیکم السلام۔
جی بھائی کون آپ کا نام اور آپ جی پہلے کال کی تھی زبیر احمد بول رہا ہوں اٹلی سے. تو آپ میرا خیال ہے پورا کلیئر نہیں تھا کتنا ہے. اچھا تو آپ بتائیں کتنی بار آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ جی 50,000. ماشاء اللہ جناب, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں دے جناب. تو یہ کتنے وقت لگا آپ کو یہ 50,000 پڑا ہے. 50,000 دفعہ ایک ہفتے میں پڑھا آپ نے یا کتنا وقت لگا؟ جی اچھا ایک اور کال ہے, کال ڈراپ ہو گئی, بات نہیں مکمل ہو سکی زبیر صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہا ہے؟ جی علیشا رودرم سے. علیشا؟ ہاں جی رودرم سے. جی علی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. تو علی آپ نے کیا پڑھا؟ جی علیشا. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جی 4450. علیشا, اچھا علیشا. تو علیشا آپ نے کیا پڑھا اور کتنی بار؟ ہیلو جی بتائیں what did you read and how؟ جی 4400 درود شریف. 4400 درود شریف, ماشاء اللہ. And did you read anything else? جی Did you read anything else? جی نہیں. ماشاء اللہ. Okay, Alisha, and how much you took to read this درود? جی since last week. Since Friday. last week. MashaAllah. In 1 week you read for 4,400 times. It's great job. And what do you feel when you read Durood Sharif, Alisha? جی What do you feel? کیا آپ کیسے محسوس کرتی ہیں? How do you feel when you read Durood Sharif? جی You feel that your love with Prophet sallallahu alaihi wasallam increases, right? جی And you also love to pray more, right? جی ماشاءاللہ. علیشا بہت شکریہ. جی اوکے السلام علیکم. جی ناظرین, علیشا بچی جو ہے اس نے 4,400 بار درود شریف پڑھا. یہی بات جو ہے ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ان کو بچپن سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور آپ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا درس دیا جائے. درود شریف پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس سے ہمارے دلوں پر, ہماری روحوں پر, ہماری ذات پر اثرات پڑتے ہیں؟ گھروں میں اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے مسلم معاشروں میں اس کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ یہ بڑا ایک گہرا نفسیاتی سوال ہے جس کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ ضرور اس بات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے ان کے اپنے ذاتی کردار میں کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جو وہ ناپسند کرتے تھے, اور بعد میں درود شریف کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ان میں وہ کمی ہو گئی یا ختم ہو گئیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی وجہ سے ماحول پر کیا اثرات آئے. یقیناً روحانی طور پر انسان پختگی کی طرف جاتا ہے, انسان زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا ہے. تو ایک تو بات جو ہے وہ یہ ہے درود شریف پڑھنے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ رب ذوالجلال خود اور فرشتے بھی جس طرح ان کی شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اسی طریقے سے امت کے ہر فرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی درود و سلام بھیجے. اس کے علاوہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو تبدیلیاں انسان کی شخصیت میں پیش آتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان سنگ دل ہے, اس کی طبیعت میں شدت ہے, وہ معاملات کو سختی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, تو اگر وہ درود شریف کی کثرت کرے تو اس کی طبیعت میں نرمی, مزاج میں ٹھنڈک اور چہرے پر بشاشت اور خوشی آ سکتی ہے. یہ ایک درود شریف کا ایسا نفسیاتی اثر ہے جس کا اظہار کئی لوگوں نے
اور صلحاء اور فقہاء اور پرانے جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اس چیز کا کرتے رہتے ہیں. تو اس کی اب ہم اگر موجودہ معاشرے میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اگر اس چیز کو انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو ہر وہ فرد جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن ہو جاتی ہے وہ کیسے اس معاملے کو ڈیل کرے. ایک کالر ہیں, کال لیتے ہیں اور بات جاری رہے گی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کا اس میں گرامی؟ جی اللہ کا شکر. میں فیصل بول رہا ہوں بیلجیم سے. فیصل صاحب بیلجیم سے. اچھا ابھی میں نے آپ کو پروگرام ابھی شروع کیا ہے تو جی جی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا کہ آج سے ہر جمعے کو نا میں پروگرام بنا رہا ہوں کہ ہم گھر میں نا درود شریف پڑھا کریں گے نا رات 9 بجے سے. جی 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 صحیح. تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 1 لاکھ تک. ویسے تو ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں نا مطلب درود شریف ہر نماز کے بعد. صحیح ہے. تو جمعے کو آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ 9 بجے سے شروع کریں اور 1 لاکھ بار پڑھیں. 9 بجے سے مطلب تقریباً 3 گھنٹے تک 12 بجے تک پڑھا کریں گے مطلب اور اس کے بعد تہجد پڑھ کے سو جایا کریں گے. تو اس طریقے سے ہر جمعے کو میرا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمتیں دے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میسج بھی دینا چاہتا ہوں نا دوسرے بھائیوں کو بھی کہ اس طریقے سے مطلب ہر جمعے کو ویکینڈ پہ نا تھوڑے سے محفل بنا لیا کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطلب ایک تعلق کو مضبوط کریں اور ہونا چاہیے ہمارے دل میں محبت زیادہ بڑھتی ہے. جی فیصل صاحب بہت خوبصورت آپ کی جو ہے یہ سوچ ہے اور بہت سی وہ آفتیں اور وہ بلائیں جو ہمارے معاشرے میں یہ ویکینڈ میں کیونکہ جمعے کی رات ہے اور جمعے کی رات ویکینڈ کی رات ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی سوچوں میں اور انسان کے دل میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ایسے معاملات کرنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے جو کہ انسان کو شریعت سے اور دین سے دور کر دیتے ہیں. تو اگر اس خوبصورت محفل میں آپ درود شریف کی کثرت کریں اور تہجد پڑھ کے سونے کا معاملہ کریں تو یقیناً جو ہے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور یہی درود اور یہی محفل اور جس طریقے سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ میں دوستوں کو اپنے بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تو جو فرد آپ کی اس تجویز سے متفق ہو کر اس محفل کو برپا کرے گا یا اس طرح کی محفل جو ہے وہ سجائے گا تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور ان کا قرب اور دین سے اس کی محبت دو چند ہوگی. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے دوستوں سے جی 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 کہ قرآن شریف جو ہے نا اگر وہ عربی نہیں نہ جانتے مطلب نہیں پڑھنا جانتے نا تو اردو میں پڑھا کریں اور اس طریقے سے پڑھیں نا جس طریقے سے مطلب میں پڑھتا ہوں. میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری فیلنگز ہے نا جو میں نے قرآن کو سمجھا ہے نا خدا آپ سے خود ڈائریکٹ وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ خدا کی بات ہے وہ خدا کی کلام ہے اور آپ سوچیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. صحیح. اس لیے خدا نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ کوئی ہے قرآن کو سیکھنے والا اس کو سمجھنے والا. اس لیے میں اپنے دوستوں بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا دن میں نا تھوڑا سا ٹائم نکال کے 10 منٹ سمجھ لیں صحیح طریقے سے پڑھیں تو یقین کرے زندگی بدل جائے گی. بالکل صحیح. فیصل بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے روز شفاعت نصیب فرمائے. اور وہ بھائی اور دوست جو اس بات کو سن رہے ہیں انہوں نے 2 تجاویز دیں, ایک درود شریف پڑھنے کے حوالے سے اور ایک قرآن پڑھنے کے حوالے سے. یقیناً اس میں بلائی ہی بلائی ہے. جو فرد جو کرے اس کو تو وہ اس کے لیے بہتری ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ پروگرام میں واپس آئیں گے.